بہترین عمل کیا ہے معلوم؟ مہینے میں جان سے بھی آپ کا تعلق، انڈیا پاکستان میں جان سے بھی آپ کا تعلق $10 $20، کوئی ویلیو ہے $20 کی؟ آپ بولیں گے بہت ہو گئی، اب ڈیلی $1 نکالو، کتنا ہوا؟ $30۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ کبھی آپ جاب سے لے آف نہ ہو، آپ کا بزنس کا گراف ہے، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، 3 دن ہوا ابھی آپ کے پاس انشاءاللہ، اور I'm saying I'm responsible۔ آپ کا کبھی بزنس کا گراف ایسا نیچے نہیں گرتا، کبھی نہیں گرتا، اس لیے کہ اللہ بول رہا دو اور آؤ۔ نہیں سمجھے؟ مسجد میں، امام بارگاہ میں کسی غریب کو جب تم دیتے نا، اس کے بعد دعا مانگو گی تو دعا جلدی قبول ہوگی، اس لیے کہ تم بول بھی سکتے کہ پروردگار میں نے تیرے بندے کی حاجت کو پورا کیا، اب تو میری حاجت کو پورا کر دے۔ اسلام میں گیو اینڈ ٹیک ہے، جب آپ دیں گے تو آپ کا فائدہ، اگر کچھ نہیں دیں گے صرف اپنے لیے، اس لیے کہ اللہ نے اگر تم کو $1 ملین دیا، میں مثال دے رہا، آپ اگر ہے بھی تو آپ نہیں بولیں گے آپ کے پاس ملین ہے، نہیں، اگر $1 ملین دیا ہے تو وہ آپ کا ہے پورا، میں پوچھ رہا آپ سے، وہ آپ کا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ میں نے لاکھوں ڈالر جمع کیے، کیوں؟ کہ ایک سٹیج ایسا آئے گا، میرے ریٹائرمنٹ ہوگا، بڑے آرام کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا۔ آپ نے جمع کرنا اسلام منع نہیں کر رہا، پھر بول رہا جمع کرنا اسلام منع نہیں کر رہا، کیوں؟ اگر تم نے حق ادا کر دیا تو تم $1 بلین جمع کرو، بڑے گھر میں رہو۔ نہج البلاغہ اس سے زیادہ اوتھنٹک بک کیا ہے؟ اس کا 222 یا 223 والا خطبہ ہے مولا کا، بصرے والا خطبہ، 2 بھائیوں کا۔ امام علی بصرے سے کوفے کی طرف جا رہے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو امام علی کا چاہنے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، لیکن جب آیا مولا کے سامنے، پھٹائے ہوئے کپڑے، پرانی چپل، بالکل دیکھنے میں فقیر دکھ رہا، اب بڑا پیسے والا تھا۔ مولا نے کہا تو نے یہ کفر کیوں اختیار کیا؟ لفظ کفر استعمال، نہج البلاغہ، یہ کفر کیوں اختیار کیا؟ تو اس حالت میں کیوں رہتا ہے؟ اللہ نے یہ جو پوری دنیا بنائی، یہ نعمتوں کو سجایا کہ یہ کافر و مشرک کے لیے سجایا، مومن کے لیے سجایا، جب ہے تیرے پاس تو اس حالت میں کیوں رہتا؟ تو اس نے کہا مولا میں تو آپ کی کاپی کرتا ہوں۔ کیا سنیں یار، سنیں، میں تو آپ کی نقل کرتا ہوں۔ ہم کو پاس جو ہمارے پاس جو بھی نیوز آتی کوفے سے کہ آپ پرانے گھر میں رہتے ہیں، پرانا لباس پہنتے ہیں، پرانا شوز ہے آپ کے پاس۔ علی نے کہا سن، میں امیر المومنین ہوں، تو مومن ہے؟ یار تو اپنی میری کیا نقل کر رہا؟ اللہ نے جو نعمتیں دیا اس کا اظہار کر، حق دے کے، خمس دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، بھائی بہنوں کا حق دینے کے بعد، غریب کا حق دینے کے بعد تم رولز میں گھومو، اسلام منع نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے وہ تو بڑے گھر میں رہتا ہے۔ امام نے کہا اگر حق دے رہا ہے، مہمان کی عزت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو حق ہے رہنے کا۔ تو اٹس اے ویری کلیئر میسج کہ آپ دینا اس کے نام پہ دینا، معصومین کے نام پہ۔ تو بہترین میں آپ کو ایک چھوٹا سا چیز بتا دیتا کہ دینا کیسے، امریکہ میں رہ کے کیسا دیں، جان سے بھی آپ کا تعلق ہے، انڈیا پاکستان میں جان سے بھی آپ، مہینے میں روز کے $1 کے حساب سے۔ یہ وہ عمل ہے دوستوں کہ تمہاری دعاؤں کے لیے راستے کھلنے لگتے، اس لیے کہ دعا کے لیے ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ خاص کوئی دعا ہے، صدقہ نکالو پھر جاؤ اللہ کے سامنے، دیو اور آؤ۔ یہ صرف اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھوکا نہیں رہے۔ اتنا جو $1 ملین ہم نے جمع کیے، ہماری بھوک تو 1 روٹی کی ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا کس کے اوپر حق ہے؟ ہمارے اوپر حق۔ اگر دیتے رہو، دینے کی عادت اگر پڑ جائے نا، اتنا سکون ملتا زندگی میں، بڑی بڑی بیماریوں سے بچتے ہو۔ پہاڑ تمہارے سامنے سے، میں یوں نہیں بول رہا کہ دینے کا اتنا ثواب رکھا گیا کہ ایون تم مر جاؤ، پہلی رات کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ صدقے کا ہے، نہیں ہے؟ زندگی میں تو دو، مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ بتایا گیا، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، جیسی تم پہنچے حکم دیا گیا کہ اولاد کو بولو کہ پہلے $1 نکال دو،
صدقہ نکال. کیوں نکالو؟ وہ صدقہ تمہاری رات کو اندھیری رات کو روشنی میں بدل دے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اتنا ثواب بتائے گا. آپ $30 نکالیں روز کے حساب سے. پہلی تاریخ کو کسی غریب یتیم بیوہ جو آپ جانتے جس کو انڈیا پاکستان اس کو بھیج دو. پہلے سے ایڈوانس میں بھیج دو اور نیت کر لو روز. آپ کو یہاں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایڈوانس میں آپ نے دیا لیکن اس کو بول کے نہیں دینا میں صدقہ دے رہا ہوں. نہیں بولو, خاموشی سے بھیج. کسی غریب کی مدد ہوگی. ایک دم $30 پہنچ جائے جو بھی انڈیا میں ہے پاکستان میں جہاں بھیجتے بھیج. لیکن کوشش کرو یتیم کو بھیجنے کی, بیوہ کو بھیجنے, غریب کو بھیجنے, رشتہ دار اگر ہے تو اس کو بھیجنے. آپ نے بھیج دیا. اب آپ نیت کرو. دیکھو $1 میں کتنے فائدے, کتنی نیتیں آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نیت کرو کہ میں جو $1 نکالا ہوں یہ امام کی سلامتی کا صدقہ, زمانے کے امام کی. اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ جیسے اب میں ابھی آیا 3-4 سال کے بعد مومنین سے یہاں کے ملاقات ہے, ملے مجھ سے, مل کے کہنے لگے مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میرا فرض کیا ہوا؟ میں نے بھی فوراً پلٹ کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے نا. جب کوئی آپ کو دعا دیتا ہے, جب آپ کی سلامتی کے لیے دعا, غور سے سنو, تو آپ بھی فوراً پلٹ کے بولتے ہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. میں نے یہ منہ پھیر کے نہیں بولا, میں نے سیدھا میں نے اس کو دیکھ کے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے. تم نے اگر یہاں سنوزے سے بیٹھ کر امام کی سلامتی کے لیے $1, مثال دے رہا میں, $1 دیا, امام نے پڑھ کے تم کو سلامتی کی دعا دی. دوستوں میری دعا کچھ بھی ہو, امام اگر کہتے اس کو سلامت رکھ, کیا سن رہے یار, کیسے تمہاری سلامتی ہوگی؟ کتنے بیماریوں سے بچو گے, کتنی بلاؤں سے بچو گے, کتنی مصیبتوں سے بچو گے. اگر امام بول دے اللہ اس کو سلامت رکھ, اب کوئی ایفیکٹ بٹ ہے؟ پہلی چیز کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. دوستوں ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے. جسم کے اندر کتنی بیماریاں جو چھپی ہوئی, ہو سکتا ظاہر ہو جائے, لیکن یہ ساری چیزوں سے تم بچو گے اس دعا کے ذریعے کہ اللہ, امام بول دے اگر اللہ اس کو سلامت رکھ. اور ایک بات یہاں رک کے بولوں, جب تم روز امام کے لیے سلامتی کے لیے صدقہ دیتے ہو نا, تو تمہارا اور امام کا ایک رشتہ بھی بنتا. نہیں بنتا رشتہ؟ مثال کے طور پہ روز کوئی ملے مجھ سے اور میں روز اس کو امام بارگاہ میں سبھا میں روز میں یار اللہ آپ کو اچھا رکھے. آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں اس کو, پورا محرم روز مل رہے, آپ روز مل کے اس کو دعا دے رہے اس کے منہ پہ کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1 مہینے کے بعد ختم ہو گئے, وہ اپنے گھر چلے گیا, اپنے گھر چلے گیا, ایام ازاں ختم ہو گئے. پھر 1000 کے مجمع میں بھی کہیں ملے گا, وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ وہی ہے جو مجھے دعا دیتا تھا. رشتہ بن گیا. دنیا والوں سے رشتہ بنانے میں فائدہ نہیں, امام سے رشتہ بناؤ. کیا بول, امام سے رشتہ بنے گا تو دنیا اور آگے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہے, یہ یاد رکھو. اس کے بعد یہ ہوا سلامتی کی آپ نے پہلے نیت کی. دوسری نیت کیا کرنا ہے کہ اللہ جس کی آج پہلی رات ہے مرحومین کی, باپ ماں بھائی بہن رشتہ دار گرینڈ پیرنٹس سارے مرحومین کے لیے میں نے یہ صدقہ دیا. آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں, باپ دادا کو پہچانیں گے, آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو تھوڑی جانتے. آپ نے $1 دے, $1 میں کتنے فائدے سے وہ بتا رہا آپ کو. سلامتی کا امام سے رشتہ بن گیا. دوسرا سارے مرحومین کے لیے پوری دنیا میں جہاں بھی امام علی کا چاہنے والا ہے آپ نے اس کے نام کا صدقہ دیا. آپ کو اندازہ ہے کہ صدقے کا فائدہ کیا؟ کن اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا, عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری کرتا. یہ اس کا کرم ہے, کن فیکن کا مالک ہے. نیت کرو اس کا فائدہ. جیسے ہی تم نے مرحومین کو دیا, یہ ملینز کی تعداد میں جو نیچے ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہمارا باپ کس حالت میں, ماں کس حالت میں, بھائی کس حالت میں, بہن کس حالت میں, مومنین کس, تو ان کی ساری گریوز میں وہ رحمت خدا پہنچتی ہے. یہ بھی شیخ عباس لکھتے, ہر عالم لکھتا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو
اور دعا کرتے ہو کہ اللہ میرے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کر. آپ دعا میں بھی کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. آپ نماز شب میں بھی بولتے ہیں کہ جمیع مومنین و مومنات پہ تو رحم کر. تو وہ ساروں کو جو فائدہ پہنچتا, وہ لوگ کہتے کہ پروردگار یہ ہم کو جانتا نہیں تھا, یہ ہم کو پہچانتا نہیں تھا, اس نے ہماری تکلیف کو دور کیا, اب تو اس کی تکلیف کو دور کر. ہزاروں کی دعا $1 کے اندر مل رہی ہے آپ کو. آپ سمجھ لیں میری بات. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا یہ دعا کرو کہ پروردگار یہ جو میں نے دیا, میرا, میری بیوی, میرے بچوں کا, میرے پیرنٹس کا اور مومنین جان کا صدقہ. آپ کو معلوم ہے صدقہ تمہاری جان کو آگے بڑھا دے گا. نبی عیسیٰ کے زمانے کا مشہور واقعہ, نبی عیسیٰ جا رہے, ایک دلہن رخصت ہو کے آ رہی, دلہن رخصت ہو کے اپنے سسرال جا رہی. نبی نے کہا کل صبح تک یہ مر جائے گی. یہ کہا واپس آ گئے. آپ کو تو معلوم ہر دور میں نبی کے دشمن ہوتے تھے, نہیں شک نہیں کر, شک شروع سے کرنے والے. یہ پرانی عادت ہے جو اب شک کر رہے تھے. ارے میں جو بولنا تھا میں نے بول دیا. یہ پرانی عادت ہے, جو شک کر رہے تھے وہ لگے بھی تھے پیچھے کہ بھائی دلہن مری نہیں مری, انہوں نے ایسی کہہ دیا. صبح معلوم ہے دلہن بالکل صحیح سلامت ہے اپنے شوہر کے گھر میں. آگے کہا آپ نے یوں ہی کہہ دیا, وہ مری وری نہیں. نبی عیسیٰ خود چلتے ہوئے گئے, گھر گئے, اس خاتون کو بلایا, بلا کے کہا یہ بتا تو جب گھر آ رہی تھی اپنے سسرال کون سا ایسا کام کیا تو نے. یہ بھی قصص الانبیاء کی روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے, 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. کون سا ایسا کام کیا کہ جس سے تیری جان بچ گئی, تیری موت ہونا تھا. تو اس نے کہا کوئی خاص کام تو نہیں کیا. کہا سوچ. کہا جب میں اپنے سسرال میں گھر میں انٹر ہو رہی تھی, ایک فقیر کھڑے رہ کے مانگ رہا تھا, میرے پاس جو کچھ تھا دینار درہم جو بھی تھا میں نے دے دیا. کہا وہ اس سانپ کو اس نے مار دیا. کہا جا کے اس کے تکیے کو اٹھا کے دیکھو, پلو کو, ایک سانپ تھا مرا ہوا تھا. صدقہ تمہاری موت کو ٹالتا ہے. موت مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ میں یہاں سے چلا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, اگر صدقہ دو گے تو تم ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے. اتنا فائدہ آپ سب کو معلوم ہے, اتنا فائدہ بتائیے. تو یہ اپنے سارے ان کا نکالو, رزق کے لیے نکالو, بیماریوں کے لیے نکالو. یہ ساری وہ چیزیں $1 کے اندر تم کر سکتے. دوسرا, جب تک تم دیتے رہو گے اللہ تمہارے رزق کو کھولتا جائے گا. دوستو رزق کھلتا اسی سے کہ تم کسی غریب کا خیال رکھو. اس کے بعد دیکھو معصوم کا کیا عالم تھا کہ کبھی بھی راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پیٹھ پہ ڈال کر علی یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. سب کے لیے میسیج ہے, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے. اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا, خالی میں ایک جملہ بول رہا مولا کا کہ میں کیسے چیک کروں غرور کس کس چیز کا ہوتا ہے, وہ بتاؤں گا کل انشاءاللہ. حسن کا غرور ہے, پیسے کا غرور ہے, گھر کا غرور ہے, گاڑی کا غرور ہے, جاب کا غرور ہے, پوزیشن کا غرور, طاقت کا غرور ہے. یہ تو مولویوں میں بھی ہے غرور. میں مولوی نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اس لیے بول دیتا ہوں. نوحہ پڑھنے والے, مرثیہ پڑھنے والے, سب کی آواز کا غرور ہے. یہاں نہیں ہے, بول رہا ہوں میں, 3 دن رہنا ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات. تو علی سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. پوچھنے والا ایک دولت مند انسان تھا کوفے کا. میرا مولا کہتا ہے سلام میں پہل کر. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. مولا کہتے ہیں سلام میں پہل کر, تم پہلے سلام کرو گے, غرور خود بخود ٹوٹے گا تمہارا.